بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عمل کی وجہ سے، ایک حرکت کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اور وہ حرکت یا عمل ریاکاری کہلاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس موضوع پر موجود ہیں۔ ایک حدیث مسند احمد میں آتی ہے جس میں محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ڈر مجھے جس چیز کا تم پر ہے نا، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الریا، ریاکاری، کہ عمل دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں۔ صدقہ میں دیتا ہوں اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں، دوست کہیں ماشاءاللہ کتنا سخی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ نماز میں تب پڑھتا ہوں جب میرے ساتھ کوئی مولانا ہوتے ہیں، نماز میں تب پڑھتا ہوں جب لوگ مجھ پر انگلی اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اتنا بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، تب میں ان کے ڈر سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یا جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں، میری اکیلے کی نماز تو بہت جلدی ختم ہو جاتی، لیکن جب میں لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں تو میری نماز بہت لمبی اور بہت اچھی اور مزین ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریاکاری ہوتی ہے کہ جب میں عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے کرتا ہوں تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور اس سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاکاری ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل کہیں گے جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جاری ہوگی، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے جاؤ ان کے پاس، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھو جا کے کیا وہ تمہیں کو بدلہ دے سکتے ہیں، تمہارے اعمال کا کوئی بدلہ مل سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں 2985 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شریک ہوتے ہیں نا، میں ان میں سب سے زیادہ غنی ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک عمل میرے لیے کرتا ہے اور ساتھ اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہرا دیتا ہے تو میں اتنا زیادہ سخی ہوں، اتنا بے پرواہ ہوں کہ میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ دنیا میں تو لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب کسی کے 4-5 لوگ ہیں اکٹھے، ان سب کا حصہ ہے تو ہر شخص کہتا ہے جی میرا حصہ مجھے دو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں اس وقت اتنا بے پرواہ ہو جاتا ہوں کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ جاؤ، جس کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے نا اس عمل میں، تھوڑا سا عمل میرے لیے شروع کیا، بعد میں اس کے لیے کر رہے ہو، اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ راضی ہو جائے گا، یہ مجھے سخی کہے گا، یہ مجھے عالم کہے گا، یہ مجھے مجاہد کہے گا، یہ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ دین کے معاملے میں مسجد کی خدمت کرنے والا کہے گا۔ تو جب ساتھ کسی اور کو بھی ملا دیا جائے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں جاؤ، میں نے اپنا حصہ بھی چھوڑا، سارا اجر اس سے لے لو، سارا عمل اس کے لیے کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ میں 937 نمبر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، کہنے لگے لوگوں شرک سرائر سے بچو، سرائر کے شرک یعنی پوشیدہ شرک جو ہوتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب تمہارے عمل کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، وما شرک السرائر، یہ کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں ذرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقوم الرجل، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، فیصلی، نماز پڑھنے، اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، کر کیا رہا ہے، فیزین صلاتہ، اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، کیوں، لما یرا من نظر الناس الیہ، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو اچھا بنا رہا ہے، فذالک شرک السرائر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک السرائر ہے، یہ پوشیدہ شرک ہے، یہ انسان کی نمازوں کو، انسان کے زکوٰۃ کو، انسان کے صدقات کو، انسان کی تمام عبادات کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، میرے بھائی اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دعائیں کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ریاکاری سے بچائے۔ لوگوں کے سامنے نیکی کرنا، اور کئی دفعہ ضروری بھی ہوتی ہے، اب فرض نمازیں لوگوں کے سامنے جا کر پڑھنی ہے، لوگوں کے ساتھ جا کر پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ریاکاری سے بچا۔ کچھ ایسے اور اعمال کرنے پڑتے ہیں کہ ایک دوست ہے، اسے کبھی ترغیب ہی نہیں ہوتی کہ وہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا، تو میں اس کے سامنے اس لیے خرچ کروں کہ یہ دیکھ کر خرچ کرے، تو یہ ایک ترغیب ہے، یہ اچھا ہے۔ لیکن بندہ اس لیے خرچ کرے کہ میں خرچ کروں گا، یہ واہ واہ کرے گا اور یہ کہے گا ماشاءاللہ کتنا خرچ کرتا ہے، تو میرے بھائی پھر عمل برباد ہے، پھر اجر اسی سے لے لیں، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا اجر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔